بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفیشیل نیوز ٹیک کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، مسلمان اس بات پر کبھی ایمان رکھتے ہیں کہ جنگ و جدل میں اللہ کی نصرت مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے اور انہیں تائید غیبی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث میں غزوات اور اسلامی جہاد کے دوران ایسے واقعات کی بے شمار مثالیں بیان کی گئی ہیں کہ فرشتے اہل ایمان کے ساتھ شانہ بشانہ ہوئے۔ سورہ ال-عمران میں غزوہ بدر کے حوالے سے ارشاد خداوندی ہے، یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے مدد کرے گا۔ یہاں اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے، فرشتوں کے ذریعے امداد کا یہ سلسلہ مسلمانوں کے اس سنہری دور کے ساتھ ہی ختم نہیں ہو گیا، بلکہ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ بس ضرورت صرف ایمان کی اور حق کی خاطر اٹھ کھڑے ہونے کی ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا ثبوت بھارت کے ساتھ پاکستان کی جنگوں کے دوران کئی بار ملا ہے۔ بھارت کی بڑی بھرکم فوج کے مقابلے میں پاک فوج کے ایمان صرف سرفروشی کو کئی مرتبہ تائید غیبی سے مدد ملی اور انہوں نے دشمن پر غلبہ پا کر نصرت حاصل کی۔ ستمبر 1965 کی جنگ میں کئی ایسے روحانی واقعات رونما ہوئے جن کے راوی خود بھارتی فوجی اور اعلیٰ حکام بھی ہیں۔ ان واقعات کو متعدد کتب و جرائد میں حوالوں کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔ جنگ ستمبر پر اس وقت کے مقبول ترین اخبار روزنامہ کوہستان، روزنامہ جنگ اور روزنامہ امت میں ان واقعات پر باقاعدہ تحقیقاتی مضامین بھی شائع ہوئے۔ ممتاز مفتی نے اپنی کتاب لبیک میں لکھا کہ جب 1965 کی جنگ شروع ہوئی تو مسجد نبوی میں اللہ کے نیک بندوں نے رسول اللہ کی زیارت فرمائی اور دیکھا کہ حضور جنگی لباس میں صحابہ بدر کے ساتھ پاکستانی فوج کی مدد کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ پاکستان پر حملہ ہوا ہے، ہمیں اس کا دفاع کرنا ہے۔ روزنامہ کوہستان نے 10 ستمبر 1965 کے روز لکھا کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ مجاہدین میں اسلحہ تقسیم فرما رہے ہیں۔ ہفتے روزہ قومی دلیر نے 8 ستمبر 1965 کی اشاعت میں لکھا کہ ایک دربار کے مجور نے کہا جس رات کو پاکستان پر حملہ ہوا گنبد کے اندر سے حی علی الجہاد کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ روزنامہ جنگ نے 24 ستمبر 1965 کی اشاعت میں بیان کیا کہ دو فوجیوں کا بیان ہے کہ انہیں بزرگوں پر اعتقاد نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں سے سیالکوٹ کے محاذ پر ایک بزرگ کو گھوڑے پر سوار ہو کر لڑتے دیکھا اور ان کی تلوار پر شیخ عبد القادر جیلانی لکھا تھا۔ جنگ ستمبر کے روحانی واقعات پر محقق ڈاکٹر تصور حسین نے اپنے ایک کالم میں لکھا کہ جنگ کے دوران پاک فوج اور پاکستانیوں نے روحانی امداد کا نظارہ کیا ہی تھا، لیکن بھارتی فوجیوں نے خود اپنی نظروں سے اپنے حملوں کو ناکام ہوتے ہوئے دیکھا۔ جنگ میں قید ہونے والے بھارتی فوجیوں کا کہنا تھا کہ جب ہم بارودی گولہ پاکستانی کی حدود میں پھینکتے تو سفید لباس میں ملبوس فوج ہاتھ میں پکڑ کر واپس ہماری طرف پھینک دیتی۔ جب تک وہ گولہ سفید لباس والے نوجوانوں کے ہاتھ میں رہتا وہ نہ تو پڑتا اور نہ ہی کسی قسم کا نقصان کرتا، مگر جیسے ہی وہ بارودی گولہ وہ نوجوان واپس ہماری طرف پھینکتے تو وہ فوراً پھٹ بھی جاتا اور ہمارا بہت بڑا نقصان بھی کر جاتا۔ ایسی مخلوق سے ہمارا جانی اور فوجی ساز و سامان کا بہت بڑا نقصان ہوا جس سے ہماری ہمت ٹوٹ گئی، حوصلے پست ہو گئے، ہمارے جوانوں میں خوف، ڈر اور دہشت بیٹھ گئی۔ ناظرین گرامی، غیبی امداد سے ہٹ کر پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارتوں اور شجاعت کو پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ پاک فوج میں مومنانہ شجاعت اور ایمان بال یقین بدرجہ اتم موجود ہے۔ ہمارے سپاہیوں میں جنگوں میں سب سے بڑا اعزاز ہی شہادت پانا ہے۔ ان تمام عوامل نے مل کر پاکستانی عوام اور فوج کو 1965 کی جنگ میں سرخرو کیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔